بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، قوم عاد اور قوم سمود دنیا میں ایسی طاقتور ترین قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کے جیسی قوم نہ ان سے پہلے آئی، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ایسی قوم کو پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک اور قوم ماض وجود میں آئی جسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل میں سے یہ قوم ماض وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز کے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت کی سپر پاور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا۔ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا، اور تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسطاً عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی اور نہ یہ لوگ بوڑھے ہوتے تھے، نہ ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے، یہ ہمیشہ نوجوان رہتے تھے۔ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ ان کی نظر بھی کمزور نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، جن میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ان کے خاندان بہت جلدی بڑھتے تھے، جس کی وجہ سے یہ دیکھتے ہی دیکھتے قوم عاد کی تباہی کے بعد مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور اس قوم کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو آج بھی نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنے محلات بنایا کرتے تھے اور یہ پہاڑوں میں رہنے کے شوقین تھے، اسی لیے اپنی زندگی پہاڑوں میں بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، پھلوں کے باغات، میٹھے پانی کی نہریں، اور ان کے محلات اتنے خوبصورت تھے کہ دور دراز سے لوگ ان کے محل دیکھنے آیا کرتے تھے۔ یہ قوم اپنے سرسبز و شاداب باغات اور خوبصورت ترین محلات اور اپنی طاقت کے نشے میں گناہوں میں اتر گئی اور سرکشی کر بیٹھی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور اس بات کو بھی بھلا بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل کیا تھا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اس طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ معجزہ لے کر آیا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ کون سا معجزہ چاہتے ہو۔ اس وقت اس قوم کے سردار کہنے لگے کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر سامنے آئے جو آتے ہی بچے کو جنم دے اور ہمارے لیے دودھ دے، اور وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اونٹنی ایسی ہو کہ جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ اور یہ سب سننے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان میں سے ایک اونٹنی نکل کر باہر آئی جس نے آتے ہی بچے کو جنم دیا، اور وہاں سب نے اس اونٹنی کا دودھ پیا۔ دودھ اتنا تھا کہ سب کے پیٹ بھر گئے اور ابھی بھی باقی دودھ رہ گیا۔ چنانچہ یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر سب قوم کے لوگ لاجواب ہو گئے، لیکن اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ یہ تو سراسر جادو ہے، اور اس طرح اس قوم نے اور اس قوم کے سرداروں نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہے
اور کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، لہٰذا اسے اللہ تعالیٰ کی زمین پر چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں جکڑ لے گا۔ ناظرین، اس طرح وہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ ہمارے چشموں کا سارا پانی پی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پینے کو پانی نہیں ملتا۔ یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے دن مختص کر دیے۔ پانی کا ایک دن اونٹنی کے لیے مختص ہوا اور دوسرا دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر کیا گیا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی تھی، دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ پیارے دوستو، اس طرح کچھ ہی دنوں میں قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن قوم سمود کے لیے پانی ہی نہ بچتا۔ اور ویسے بھی قوم سمود نے اس اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کا جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر ان میں سے ایک سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس کی انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل دو بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں تمہیں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دوں گی۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی، وہ اس عورت کے جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس صدوق نامی عورت نے ساری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کی شادی اس سے کر دوں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوان جن کا نام مصدق بن دہر اور کردار بن سالف تھا، ان دونوں بدبختوں نے اس رات حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگی کہ اگر تم سچ میں اللہ کے رسول ہو تو اس عذاب کو ہم پر نازل کرو جس سے تم ہم کو ڈراتے تھے۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام اس اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سن کر بے حد پریشان ہوئے اور زاروں کے تار ہونے لگے۔ چنانچہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح جب قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے اور خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت دے ڈالی، پھر حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے لوگوں کو کہنے لگے اب اللہ کے عذاب سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ 9 لوگ ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور نعوذ باللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اسی رات اللہ تعالیٰ نے ان 9 لوگوں پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اور صبح باقی لوگوں نے جب ان 9 لوگوں کی لاشوں کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کو دیکھنے کے باوجود وہ قوم گناہوں سے باز نہ آئی اور بت پرستی میں مبتلا رہی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مزید حد سے بڑھنے لگے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جب ہدایت کے لائق نہ رہی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں، جتنی مرضی عیش و عشرت کر لو، چاہے یہ 3 دن شراب و شباب میں گزار لو، 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم لوگوں کے لیے تیار ہے۔ تو وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہوگا اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر نازل ہوگا۔ لیکن قوم سمود پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اسی طرح عیش و عشرت میں زندگی گزارنے لگے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا جب ان کے چہرے سیاہ ہو گئے اور کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی پتہ نہیں کون سا عذاب آئے گا اور نہ جانے کیسے عذاب میں ہمیں مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی، جس چیخ کی آواز سے تمام قوم سمود کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور دل جیسے باہر آنے لگے
اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی، اور کچھ دیر بعد وہ لوگ جہاں جہاں موجود تھے اپنی اپنی جگہ پر اوندے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دردناک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے انہی کے گھروں کو انہی کے اوپر گرا دیا گیا، اور اس طرح قوم عاد کے بعد قوم سمود بھی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے گھروں کو باقی رکھ کر اپنی نشانیوں کا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے کہ جن گناہوں کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔